الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت پہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. آج میری تقریر کا عنوان یہی ہے. ویسے ایک بات صاف کرتا چلوں کہ یہ عرس چہار مشائخ، چہار اولیاء ہے. ویسے تو ہر ولی محبوب ہے، لیکن صوفیہ کے نزدیک جو محبوب ایک مقام ہے اور آسمانی خطاب ہے وہ تین ہیں. جب ہم محبوب سبحانی کہتے ہیں تو غوث اعظم ذہن میں آتے ہیں. جب ہم محبوب الہی کہتے ہیں تو خواجہ نظام الدین ذہن میں آتے ہیں. جب ہم محبوب یزدانی کہتے ہیں تو مخدوم سید اشرف جہانگیر سبلانی ذہن میں آتے ہیں. ہاں، بات کے علماء، مشائخ اور افاضل ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اشرفی جیلانی کو محبوب نورانی کہا ہے. یہ چار نام ہوتے تو یہ عرس چہار محبوبہ ہوتا. یہ عرس چہار عارفاں ہے. یہ چار اللہ والوں کو ہم نے اس لیے رکھا کہ جب ایک اللہ والا اللہ تک پہنچا دیتا ہے تو پھر ہمارے مزاج میں چار کا بڑا دخل ہے. ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں مگر چار پر جان دیتے ہیں. ہم بے شمار اللہ کے دیے ہوئے صحیفوں پہ ایمان لاتے لیکن بڑے بڑے چار. اس حساب سے یہ بڑے بڑے چار نہیں ہے، تین پر تو کوئی کلام نہیں. لیکن یہ سب کے سب ہمارے دین کے پیشوا ہیں، روحانیت کی تسکین ہے، شریعت و طریقت کا سنگم ہے اور اہل سنت و جماعت کا اسلامی بم ہے. جس لفظ سے تم ڈرتے ہو اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں. حضرات گرامی، پوری دنیا کو اپنے فیض کے خزانے سے لٹانا، یہ بات کسی مرید نے کہی ہوتی تو میں آج ٹاپک اسے نہ بناتا. کسی راجہ نے کہا ہوتا تو بھی میں ایوائڈ کر دیتا، مگر چشتیوں کے خواجہ نے کہا، خواجاؤں کے مہاراجہ نے کہا، سلسلے چشت اہل پہشت کے تاجدار نے ٹاٹا کی چوکھٹ پر قیام کر کے انہیں مظہر نور خدا کہا. مظہر نور خدا میں تین لفظ ہے کہ مظہر،
ایک ہے نور، ایک ہے خدا. مظہر خدا نہیں کہا، مظہر نور خدا کہا. آنکھ والے نے دیکھا ہے، دل والے نے سمجھا ہے. معین الدین نے علی کو سمجھا. علی کو معین نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ علی حجویری کو معین الدین سنجری نے سمجھا ہے. ایک دن نہیں 40 دن رہ کر آرام سے سمجھا اور پھر اعلان کیا. خزانہ ملا تو اقرار کر لیا، منصب کی بات آئی تو کہا مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما. ابھی تو مظہر نور خدا سے بات چلے گی. کون ہے خدا؟ کریٹر آف دی نیچر، لارڈ آف دی نیچر. ورشپیبل، اونلی اللہ از ورشپیبل. معبود حقیقی ہے، مالک ہے. کون ہے اس کا نور؟ خدا خدا ہے. کون ہے نور خدا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خود نور خدا نے خود بتا دیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. First of all which was created by Allah Almighty is my نور. اللہ نے سب سے پہلے نور بنایا. ایک ہم ہیں، تم ہو. پہلے مٹی بنی، اس سے ہم بنے. پہلے پانی بنا، اس سے ہم بنے. پہلے آگ بنی، اس سے ہم بنے. پہلے ہوا بنی، اس سے ہم بنے. پہلے میٹیریلسٹک سسٹم بنا، اس سے ہم بنے. اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو آگ سے بھی پہلے، پانی سے بھی پہلے، ہوا سے بھی پہلے، آگ سے بھی پہلے، خاک سے بھی پہلے، سب سے پہلے تو بنا کس سے؟ یہ مسجد بنی کیونکہ مٹیریل پہلے ہے، مسجد بعد میں. گھر بنا کیونکہ مٹیریل پہلے تھے، گھر بعد میں. لیکن جب نور ہی سب سے پہلے بنا تو کس سے بنا؟ یہ تو ہے کہ کل خلائق من نوری، کہ سارا کریشن میرے نور سے ہے. مگر انا من نور اللہ، اللہ کے نور سے. تو رسول میں کس کا نور؟ اور سب سے پہلے بنایا تو سب سے پہلے دیکھا. میں گھر میں اکیلا ہوں، جو سب سے پہلے گھسے گا وہی تو مجھے پہلے دیکھے گا، تو اس کو میں دیکھوں گا. اس دیکھنے کو کوئی نہیں دیکھے گا. بنانے والا اکیلا، بننے والا نور اکیلا. اس اکیلے نے اس اکیلے کو دیکھا. خدا نے بنا کے دیکھا، نور نے بن کے دیکھا. خدا نے چمکا کے دیکھا، نور نے چمک کے دیکھا. خدا نے بڑھا کے دیکھا، نور نے بڑھ کر دیکھا. اے مصطفیٰ، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو. اور جیسا میں دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، اور جیسا تو مجھے دیکھ لے کوئی اور دیکھنے نہ پائے. موسیٰ کلیم اللہ دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، بالکل دیکھیں گے. طور پہ دیکھیں گے، جلوہ طور نظر آئے گا، لیکن وہ میری ذات کی تجلی نہیں، وہ صفت کی تجلی. صفت کی تجلی اللہ کا کلیم تجلی رب تو دیکھ لے گیا، دکھایا رب نے، کرم فرمایا رب نے. لیکن اپنے نبی کو دیکھو، یہ خدا بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی صفت بھی. احد بھی دیکھا، احدیت بھی. واحد بھی دیکھا، وحدانیت بھی. الہ بھی دیکھا، الہیت بھی. ناصر بھی دیکھا، ناصریت بھی. مالک بھی دیکھا، مالکیت بھی. اور وہ نور کب تک قرب خاص میں رہا؟ نور ڈیئرسٹ، اللہ سے نیئرسٹ.
اس لیے کہ کوئی تیسرا ہے نہیں، تیسری جگہ اسے رکھا نہیں جا سکتا۔ یہاں کرسی تھی، مجھے آپ نے کرسی پہ رکھ دیا، کسی نے آپ کو پاؤنڈ دیا، آپ نے پاکٹ میں رکھ لیا، گھر پہنچے تو گھر کے باکس میں رکھ دیا۔ ہمیں جگہ ہوگی تب نہ رکھو گے، اور جب نور ہر جگہ سے پہلے بنا سبحان اللہ، تو کسی جگہ اب رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے پلیس پہلے نہیں بنایا، پہلے نور بنایا، تو دیر از اے نو پلیس۔ اور جو پلیس لیس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو کلاس لیس ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو فکسیشن سے پاک ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو لیمٹ میں نہ آنے پائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اب غور فرمائیے کہ اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اب جگہ ہی نہیں، پلیس نہیں ہے، کہاں رکھے گا؟ ایک ہی تو ذات ہے، رکھے تو کہاں رکھے؟ ایک ہی تو ذات ہے، رکھے تو کہاں رکھے؟ اب اس کے سوا کیا ہے کہ بناوے اور بنا کے قرب خاص میں رکھ لے۔ اب ذرا ایک بات اور پریکٹیکل دیکھ لو، یہ کالا کالا لوہا ہوتا ہے نا، جس کو لوگ چمکا کر کے اسٹین لیس اسٹیل بناتے ہیں، پھر اور گلا کر کے گرما کر کے اس سے برتن بنا لیتے ہیں۔ میں ایک جگہ دیکھا ہوں آگ سے، ایک کالا سا لوہا تھا، اس کو آگ کے بھٹی میں اس نے ڈال دیا، تو ایسے ایسے ہوا دینے لگا، شعلے بھڑکے، لوہا گرم ہوا، گرم ہونے کے بعد لال لال ہو گیا۔ 1 گھنٹے میں مزاج بدل گیا، 1 گھنٹے میں صلاحیت بدل گئی، 1 گھنٹے میں پاور بدل گیا، 1 گھنٹے میں کوالٹی بدل گئی۔ جب آگ کی قربت میں نہیں تھا، ٹھنڈا تھا، وہاں پہنچتے ہی گرم ہو گیا۔ جب وہ آگ کے باہر تھا تو ٹھنڈا تھا، جو چاہے چھو لے، لیکن 1 گھنٹہ آگ کی قربت میں رہا تو قربت اور صحبت اور سنگت کا اثر یہ پڑا کہ جو کام آگ کر سکتی ہے وہی لوہے سے بھی لیا جا سکتا ہے، جو کام آگ سے لے سکتے ہیں وہی اس لوہے سے بھی۔ 1 گھنٹے کی قربت کا جب یہ عالم ہو تو وہ نور محمدی جو برسوں صفات الہیہ کی قربت میں رہا، اسماء الہیہ کی سیر کرتا رہا، کبھی ناصریت کی قربت میں، کبھی ربوبیت کی قربت میں، کبھی قادریت کی قربت میں، کبھی حکمیت کی قربت میں، کبھی سمدیت کی قربت میں، کبھی ناصریت کی قربت میں، کبھی خلاقیت کی قربت میں، کبھی شکوریت کی قربت میں، کبھی مومن کی قربت میں۔ اب ذرا غور فرمائیے، جس طرح خدا کے ناموں کی کوئی حد نہیں ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ نور آدم میں آیا، وہ نور جب آدم میں آیا تو بڑے بڑے فرشتوں نے سر جھکایا۔ وہ نور جب آدم میں آیا بڑے بڑے فرشتوں نے سر جھکایا، اور وہی نور جب ابراہیم میں آیا تو ضرورت جبریل سے بھی بچایا۔ آگ نے نہیں جلایا، کیونکہ آگ سے وہ نور محمدی ابراہیم کو آگ میں جلنے نہ دے۔ وہ نور محمدی گردن پر کی چل جائے تو اسماعیل کی گردن کٹنے نہ دے۔ وہ نور جو نبیوں کو چمکا رہا تھا، جو رسولوں کو چمکا رہا تھا، جو اللہ کے خلیل و ذبیح کو چمکا رہا تھا، جو ارحام طیبہ کو چمکا رہا تھا، جو پاک پیٹھ اور پاک پیٹوں کو چمکا رہا تھا، جو اپنے پاک ماں باپ کو چمکا رہا تھا، وہی نور چمکانے کے لیے 12 ربیع الاول میں ہمارے پاس آ گیا۔
وہ ہے نور خدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی ہے نور خدا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور اچھی سمجھ جائیے، اور نور خدا کا مظہر ہے داتا علی حجویری، مظہر نور خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور مدینے میں ہے تو اس کا مظہر لاہور کے سینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ نور کا کام یہ نہیں ہے، دس از ناٹ جاب آف دی لائٹ، کہ جہاں آئے تو کالے کو گورا بنا دے، گورا کو کالا بنا دے، نیلا کو پیلا بنا دے، پیلا کو ہرا بنا دے۔ دس از ناٹ ورک آف لائٹ۔ ارے بابا، جب لائٹ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ جب لائٹ نہیں ہوتی تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی۔ سبحان اللہ، مس انڈرسٹینڈنگ ان ڈارکنیس۔ ارے ہمارے یہاں یو پی کا سیدھا سادہ ایک آدمی نکلا، چلو تقریر سننے چلیں گے۔ عشاء کے بعد وہ نکلا، اس کے پیر کے نیچے ایک رسی، وہ جوٹ والی رسی جو اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ پیر ننگا پیر تھا، چبھ گیا، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ مجھے سانپ نے کاٹ لیا، مجھے سانپ نے کاٹ لیا، آئی بائٹ بائی اسنیک۔ یہ ادھر یہ گاؤں ہے، یہ کوبرا ہی ہوگا، بے ہوش ہو گئے۔ دوسرا ساتھی آیا پیچھے سے کہ بھائی تم تو جلسے میں جا رہے تھے، یہاں کہے کو گرے پڑے ہو؟ دیکھا یہ تو ہوش میں نہیں ہے، پانی وانی ڈال کر ہوش میں ہے، کیا بات ہے؟ کہا سانپ نے کاٹ لیا۔ اس نے ٹاچ مارا، جب ٹاچ مارا لائٹ مارا، لائٹ مارا ڈارکنیس بھاگ گئی، جب ڈارکنیس بھاگ گئی تو دکھ گیا یہ تو رسی ہے۔ دیکھا آپ نے اندھیرے نے کیا کیا؟ رسی کو سانپ بنا دیا، اندھیرے نے بت کو خدا بنا دیا۔ اندھیرے نے چاند سورج کو دیوتا بنا دیا، اندھیرے نے کلمہ گو کو گستاخ نبی بنا دیا، اندھیرے نے نیا نبی بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ جلسے میں گیا، 2 بجے رات میں جلسہ ختم ہوا، 3 بجے رات کو وہ گھر آیا، دروازے پر پھر اس کے پیر کے نیچے کچھ آیا، اس نے دبا کے کہا پھر رسی، پھر رسی۔ حقیقت میں وہ سانپ تھا۔ اور چلا گیا گھر میں، فجر کی نماز پڑھ کے جب باہر آیا، فجر کی نماز پڑھ کے جب باہر آیا سورج نکل چکا تو دیکھا دروازے پر مرا ہوا سانپ۔ کہ وہ جاتے ہوئے میں نے رسی کو سانپ سمجھا اور آتے ہوئے سانپ کو رسی، تو اندھیرے نے یہی گڑبڑ کیا کہ جسے رسی سمجھنا چاہیے تھا اسے سانپ سمجھا، اور جسے سانپ سمجھنا چاہیے تھا اسے رسی سمجھا۔ تو سورج کا کام یہ نہیں ہے کہ رسی کو اسنیک بنائے یا سانپ کو رسی بنائے، سورج کا کام یہ ہے کہ جو رسی ہے وہ رسی لگے، جو سانپ ہے وہ سانپ لگے، جو کالا ہے وہ کالا لگے، جو حق ہے وہ حق لگے، جو باطل ہے وہ باطل، جو ابو بکر ہے وہ صدیق دکھائی پڑے، جو ابو جہل ہے وہ کافر دکھائی پڑے۔ میرے نبی کا کام ادھر ادھر رنگ بدلنا نہیں، لوگوں کی حقیقت کو کھول دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدی مولائی مرشدی آقائی سرکار داتا گنج بخش علی حجویری لاہور آئے تو ان کا کام یہ نہیں تھا پنجابی کو بنگالی بنا دے، بنگالی کو سندھی بنا دے، سندھی کو ہندی بنا دے، ہندی کو اردو بنا دے۔ ان کا کام یہی تھا کہ
لائٹ کا ایک کام اور ہے، آتی اکیلی ہے اور جاتی ہے جماعت بنا کے۔ ایک چراغ، ایک دیا، you have a lamp in your one lamp in your hand۔ اب ایک چراغ لیے ہوئے آئے ہیں لیسٹر میں، اور یہاں سے برمنگھم تک جتنی بھی موٹر وے پہ بجھے ہوئے چراغ رکھے ہیں، اس جلاتے چلے جاؤ، ٹچ کرو بجھے ہوئے چراغ کو، روشن چراغ سے روشن کرنا ہے۔ ایک بات پریکٹیکل کی بول دوں، یہ تیرے ہاتھ میں ایک موم بتی ہے، کیا ہے؟ ایک کینڈل ہے نا، بجھی ہوئی، اور ایک جلتی ہوئی، ایک بجھا ہوا، ایک روشن۔ اب ایک کینڈل تو میرے پاس ہے جو بجھی ہوئی ہے، اور ایک جلی ہوئی ہے، تو بجھی ہوئی کو جلانا کیا کرنا؟ یہ جو بجھا ہوا ہے یہ روشن کے پاس جائے، دیکھتے رہو انگلی، یہ بجھا ہوا، یہ روشن ہے، تو یہ جو بجھی ہوئی موم بتی ہے اس کو چاہیے کہ یہ روشن کے پاس جائے، جھکے، تب نور ملے۔ جو لوگ جاتے نہیں اور اگر مدینہ گئے تو جھکتے نہیں، تو وہ روشن ہوتے نہیں۔ وہ ٹور میں گئے ہیں، نور میں نہیں۔ تو جاؤ نور خدا کا قرب خاص حاصل کرو، جھکو، جاؤ بھی جھکو بھی۔ ایک بات بولوں، اردو کا محاورہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ لکھنؤ کا، میں سمجھ میں اس کو میں انگلش کر لوں گا، اسی اردو کو انگلش بنا دوں گا۔ صرف جانے سے کام نہیں چلے گا، توجہ، صرف جھکنے سے بھی کام نہیں چلے گا، جھکنے کے بعد لاؤ لگ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاؤ لگ جائے تب روشنی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لو لگ جائے، یہی لو تو لو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لو لگ گئی لب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ایک بات اور سمجھیے کہ یہاں سے لے کے برمنگھم تک کہیں بھی چلے جاؤ، موم بتی جلا کے دیکھو، جیسے موم بتی جلی تین جلتے، ایک تو دیا جلا، دوسرے اس پہ پروانے جلے، تیسرے جماعت دور کھڑے ہو کے محبت کو دیکھ کے جل رہی ہے۔